آئیے میں انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش گزار ہوں جناب یاسر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی پرمسرت تقریر کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام والمشرق انبیاء، الصلاة والسلام مولانا الثقلین جد الحسنین ابو القاسم محمد۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک بھی حتیٰ کہ چراغ بھی اپنے لیے نہیں استعمال کیا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی، اپنی جان و مال اسلام کے لیے قربان کی، اور شہید بھی کہاں ہوئے؟ مسجد کوفہ میں۔ تو مولا علی رسول خدا کی شہادت کے بعد کوفے آئے تو ایک شامی نے خط لکھا کہ یا علی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، آئیے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کہا نہ علی تمہیں کیا لگتا ہے کہ علی بوڑھا ہو گیا ہے؟ نہ علی بوڑھا ہوا ہے، نہ ذوالفقار کن ہوئی ہے۔ جس تلوار سے میں نے تمہارے نانا، ماموں، بھائیوں کے سر اتارے تھے، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے پورا لشکر اکٹھا کیا، میدان کی طرف بڑھا، شام کی طرف بڑھا۔ مولا علی کے غلام کمبر نے کہا یا علی میں کوفے کا طواف لے رہا تھا کہ میں نے دیکھا دور سے کہ لشکر آ رہا ہے۔ مولا علی نے 20,000 کا لشکر اکٹھا کیا، کہا لشکر کے قافلہ سالار ہوں گے مالک اشتر، لشکر کے سپہ سالار ہوں گے مالک اشتر۔ مالک اشتر کیوں بنایا؟ یمن کے تھے مالک اشتر، جنگ میں ان کی ایک آنکھ پہ زخم تھا، ایک آنکھ سے نہیں دکھتا تھا، بوڑھے ہو چکے تھے، کمر سیدھی نہیں تھی، تب بھی مولا نے بنا دیا۔ اب ایک مرتبہ لشکر کو اکٹھا کیا، آگے بڑھے تو شامیوں کے لشکر نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایک نور سا شخص ہے، سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہے، اس کا گھوڑا سر اٹھا کے بافخر سے چل رہا ہے، دائیں بائیں 2 اور شہزادے ہیں، دونوں کے نام ہے حسن و حسین، ایک آگے شہزادہ ہے چل رہا ہے پرچم لہراتا ہوا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے محمد حنفیہ، اور یہ جو پیچھے سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہے پرچم لہراتا ہوا، کہا اس کا نام ہے عباس۔ ایک بار مولا آئے، ذوالفقار کھینچی، کہا سب رک جاؤ، 20,000 کی فوج کو پیچھے روک دیا، مولا حسن حسین کو روکا، محمد حنفیہ کو روکا، جناب عباس کو روکا، کہا سب رکو، آج دیکھو بابا کیسے لڑتے ہیں، آج دیکھو علی کیسے لڑتے ہیں۔
ایک مرتبہ تلوار کھینچی، آگے بڑھے، ذوالجناح سے کہا کہ ذوالجناح مجھے لشکر کے پہلے صف سے لے کر آخری صف سے لے کے جا اور پھر واپس لے کے آ۔ اب ایسا لگ رہا تھا گھوڑا چل نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ اب مرتبہ گھوڑا آ رہا تھا، جا رہا تھا، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف۔ جہاں سے گزرتا تھا زمین پہ سر نظر آتے تھے، جہاں سے گزرتا تھا زمین پہ سر نظر آتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا علی آپ کی تلوار تو رکی ہوئی ہے تو سر سے گر رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا آج ذوالفقار کو روک رہا ہوں، ذوالفقار جلال میں ہے، میں علی کے ہاتھ میں ہوں۔ ایک سلوات پڑھے بھائی مولانا۔ ذوالفقار کو روک رہا ہوں کہ ذوالفقار جلال میں ہے، میں علی کے ہاتھ میں ہوں۔ تو ایک مرتبہ محمد حنفی آگے بڑھے، کہا بابا آپ کو جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں، نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں۔ جس کی موت آتی ہے خود ہی میرے پاس آ جاتا ہے، میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ جس کی موت آتی ہے میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ جنگ ہوئی، لشکر نے کہا پہلے دن کے لیے اتنا کافی ہے، ہمارے بہت سے سپاہی مارے گئے، قافلہ سالار سے کہو کہ اگلے دن پھر سے جنگ ہوگی۔ تو اگلے دن مولا علی نے فجر پڑھائی۔ اب فجر کے بعد اپنے سارے بیٹوں سے پوچھا بیٹا بتاؤ جنگ میں کون جائے گا، جنگ میں پہلا حملہ کرنے کون جائے گا؟ اب ایک مرتبہ جناب جعفر آگے بڑھے، کہا بابا اجازت دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا چاہیے جنگ کے لیے؟ کہا بابا 15,000 کا لشکر چاہیے، آپ کی تلوار چاہیے، آپ کی زرہ چاہیے اور آپ کا گھوڑا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے مل جائے گا، تمہیں وقت کتنا لگے گا؟ کہا تمہیں وقت کتنا لگے گا؟ کہا بابا فجر پڑھا چکے ہیں، آپ عصر کا وضو نہیں کریں گے، میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آ جاؤں گا۔ مولانا نے کہا اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو ایک مرتبہ اتنے میں محمد حنفی آگے بڑھے، کہا بابا اجازت دیجیے۔ کہا کتنا وقت چاہیے، کیا چاہیے؟ کہا بابا تلوار آپ کی چاہیے، گھوڑا آپ کا چاہیے اور زرہ آپ کی چاہیے۔ بھائی نے 15,000 مانگا تھا، مجھے 10,000 چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، کتنا وقت لگے گا؟ کہا بابا آپ فجر پڑھا چکے ہیں، ظہر پڑھا کے آپ کھڑے نہیں ہوں گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے قدموں میں آ جاؤں گا لشکر فرار کر کے۔ اتنے میں مولا عباس آگے بڑھے، کہا بابا اجازت ہے؟ کہا بیٹا کیا چاہیے؟ کہا مولا عباس نے فرمایا، کہا نہ گھوڑا چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ زرہ چاہیے، بابا بس تلوار دیجیے اور اجازت دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا کتنا وقت لگے گا؟ مولا نے کہا کتنا وقت لگے گا؟ مولا عباس نے کہا بابا آپ ظہر کا وضو ختم نہیں کریں گے، میں 9 لاکھ قتل کر کے آ جاؤں گا۔ اب ایک مرتبہ مولا عباس کو اجازت ملی، آئے میدان میں، زرہ مولا علی کی پہنی، امامہ مولا علی کا تھا، نقاب پہن کے گئے تھے۔ ایک مرتبہ 2.5 لاکھ کو زمین پہ کھڑے ہو کے آواز دی کوئی ہے؟ آئے 2.5 لاکھ نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا یہ اکیلا ہے، یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے۔ لشکر میں سے قریب نامی نکلا، اس نے 2 تلوار لیتا تھا، وہ 2 لاکھوں کی فوج سے اکیلا لڑتا تھا،
اس نے اپنا خوفناک تعارف کروایا. اب ایک مرتبہ اس کی نظر مولا عباس کی نظر پہ پڑی, ان کی آنکھوں میں پڑی. اب ایک مرتبہ اس نے سوال کیا, کہا تو علی کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں. کہا جنگ میں تمہیں آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں. کہا مولا نے آج تک بھیجا نہیں, تمہیں آتا کیسے؟ ہم غیرت مند ہیں, جب تک ہمارے آقا ہمیں بھیجتے نہیں ہیں ہم آتے نہیں ہیں, جب تک ہمارے آقا اجازت دیتے نہیں ہیں ہم تب تک آتے نہیں ہیں. مولا عباس کی یہ لقب, یہ بات سچ ہوتی ہے. کربلا میں مولا عباس ہاتھ کٹوا دیے, آنکھ پہ تیر کھا لیے, مگر لڑائی نہ کی. اب ایک مرتبہ پہلا حملہ کیا, لشکر بھاگنے لگا, لشکر کے اندر گئے, لشکر کو فنار کرنے لگے. اتنے میں پورا مولا علی کا لشکر آیا. اب لشکر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, دائیں طرف جاتا تو مولا حسن مشتبہ کھڑے رہتے تھے لشکر کے ساتھ, بائیں طرف جاتا مولا علی کھڑے رہتے تھے لشکر کے ساتھ, آگے جاتا تو مولا حسین کھڑے رہتے تھے لشکر کے ساتھ, پیچھے جاتا محمد حنفیہ کھڑے رہتے تھے. اب اس نے لشکر کے سپہ سالار نے چاروں طرف دیکھا, ایک جگہ دیکھا 13 سال کا ایک شخص ہے, اس کے ساتھ فوج بھی نہیں ہے, اکیلا لڑ رہا ہے. اس نے اپنے فوج سے کہا اس کی طرف بڑھو, یہ اکیلا ہے. اب ایک مرتبہ لشکر آنے لگا, مولا عباس نے جلال میں کہا آؤ. اب ایک مرتبہ مولا عباس نے ایک ہی وار میں لشکر کو پلٹا دیا. لشکر آ رہا تھا, ایک ہی وار میں بھیج دیا. اب ایک مرتبہ لشکر ختم ہوا. یہ تھا غیرت مند. اسی لیے جب مولا حسین, مولا عباس, مولا قاسم جب کربلا میں لاشیں اٹھانے آئے تھے تو پورا لشکر خوف کھا گیا تھا. مولا حسن مشتبہ شہید ہو گئے. جاتے جاتے ایک تعبیذ لکھی تھی اور اپنی زوجہ سے کہا تھا, ام فروا سے کہا تھا کہ فروا اس کو قاسم کے بازو پہ باندھ دینا, جب میرا بھائی غریب ہو جائے, جب میرا بھائی مجبور ہو جائے تو یہ تعبیذ کھول کے میرے بھائی کو دے دینا. کربلا آ گئی, 10 محرم ہو گیا. اب ایک مرتبہ سب شہید ہوتے جا رہے تھے. 9 محرم کی رات کو مولا حسین نے جب فہرست پڑھی کہ یہ شہید ہوں گے, یہ شہید ہوں گے, یہ شہید ہوں گے, یہ شہید ہوں گے, مولا عباس کا نام بھی تھا, علی اکبر کا نام بھی تھا. تو ایک مرتبہ مولا قاسم آگے بڑھے, کہ بابا, کہ چچا جان, کیا مجھے اجازت نہیں ہے, کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ لشکر نے کہا ہے. مولا حسین نے کہا ہے, اجازت ہے تمہارا نام, حتیٰ کہ 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے, 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے. تو بڑے غیرت مند تھے جناب قاسم. کہا چچا جان, کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے, کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں, میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے علی اصغر کو شہید کرنے لے کے جاؤں گا. اب ایک مرتبہ جناب قاسم 10 محرم کی صبح ہوئی, علی اکبر نے اذان دی, ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جا رہے تھے, ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جا رہے تھے. اب جناب قاسم کا دل مچل رہا تھا, مجھے کب اجازت ملے گی, مجھے کب اجازت ملے گی, مجھے کب اجازت ملے گی. جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا, کوئی نہ خیمے میں آتا تھا, سب سے پہلے جناب قاسم آتے تھے. ایک ہی سوال پوچھتے تھے, چچا جان اجازت ہے لڑنے کی, چچا جان قربان ہونے کی اجازت ہے؟ مگر ہمیشہ مولا حسین کہتے تھے نہیں, تمہیں اجازت نہیں ہے, تم میرے بیٹے حسن, تم میرے بھائی حسن کے آخری نشانی ہو, تم میرے بھائی کے آخری نشانی ہو. اب ایک مرتبہ مولا قاسم جب اتنی بار انکار ہو گیا تو ایک مرتبہ جناب قاسم آئے, ایک در کے سامنے جا کے اپنے آپ کو سمیٹ کے سر رکھ کے رونے لگے. اب ایک مرتبہ ام فروا نے کہا, قاسم خبردار ایسے مت رو,
کیا ہوا بیٹا؟ تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا اماں جان میں جب بھی جاتا ہوں اپنے چچا جان سے اجازت مانگنے، چچا جان کہتے تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ تو ایک مرتبہ وہ لمحہ یاد آیا جب امام حسن نے ام فروا سے کہا تھا، فروا جب میرا حسین تنہا ہو جائے، مجبور ہو جائے تو یہ کھول دینا۔ اب ایک مرتبہ تعویذ کھولی، جناب قاسم نے خوشی خوشی آنسو پوچھے، تعبیز لے کر آگے مولا حسین کے خیمے میں آئے۔ اب ایک مرتبہ کہا چچا جان یہ تعبیز میرے بابا نے لکھی تھی، یہ پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پڑھا، اس میں لکھا تھا حسین جب تم پر بہت ظلم ہوئے، جب تم تنہا ہو جاؤ، جب تم مجبور ہو جاؤ، جب تم 3 دن کے بھوکے رہو گے، جب تم 3 دن کے پیاسے رہو گے، تب یہ میرے قاسم کو تم اپنے پہ شہید کرا لینا۔ اب ایک مرتبہ تعویذ کو آنکھ سے چوما۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا قاسم آؤ چچا جان کے گلے میں لو۔ اب جو چاچا بھتیجے نے گلے ملے ہیں، ارے اب مولا حسین گش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اب اٹھے، اب مولا عباس کو بولا عباس آؤ۔ مولا عباس آئے، کہا ذرا زری لے کے آؤ۔ ساری زری لے کے آئی گئی، ساری زری چھوٹی، ساری کی ساری زری بڑی ہو جائیں کرتی تھی، اتنی بڑی۔ تو مولا جب ساری زرہ لے لی گئی، جب ساری زرہ کو پہنایا گیا کہ یہ پہن لو نہیں ہوا، یہ پہن لو نہیں ہوئی، یہ پہن لو نہیں ہوئی، تو ایک مرتبہ مولا قاسم نے کہا چچا جان مجھے کرتے ہی میں لڑنے دے۔ زرہ ہوتی ہے لوہے کی، جب تلواریں پڑتی ہیں تو زرہ روکتی ہے، جسم کو بچاتی ہے، مگر اور جب تیر لگتے ہیں، زرہ ہوتی ہے لوہے کی، تیروں سے بچاتی ہے۔ ارے جب گھوڑے کے ٹاپے لاشے پہ پڑتے ہیں تب زرہ بچاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا نہیں چچا جان رہنے دے، میں کرتے ہی میں لڑوں گا، میرے دادا جان بھی کرتے میں لڑا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اجازت دی، شہزادہ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، روانہ ہوئے، لڑ رہے تھے، اتنے میں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب جناب قاسم آگے کی طرف لڑتے تو پیچھے کی طرف سے حملہ ہوا ہوتا، جب دائیں طرف لڑتے تب بائیں طرف سے حملہ ہوتا، جب بائیں طرف لڑتے تو دائیں طرف سے حملہ ہوتا۔ اب ایک مرتبہ لڑ رہے تھے کہ ایک ظالم نے کہا، عمر سعد نے کہا، عمر سعد نے اپنے ایک بہت ہی بہترین تلوار باز سپاہی سے کہا تم جاؤ قاسم کے پشت سے اس کے سر پہ وار کرو۔ مولا قاسم جنگ کے دوران میں تھے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ اب ایک مرتبہ وہ لہین آگے بڑھا، اس نے اپنے بھائی سے کہا تم فوج لے کے آگے سے وار کرنا، میں پیچھے سے وار کروں گا۔ اب ایک مرتبہ مولا قاسم جنگ کرتے کرتے اس لہین نے ایک اپنی تلوار کو مولا قاسم کے سر پہ مارا۔ مولا قاسم غش کھا کے گئے، چچا جان مدد کو آئیے، زمین پہ گرے۔ اب کہیں سے مولا عباس بڑھے، کہیں سے علی اکبر بڑھے، کہیں سے مولا حسین بڑھے۔ ارے جب دیکھا کہ تینوں کے تینوں بہادر آ رہے ہیں تو لشکر میں ایک گھمسان ہوا، دائیں گھوڑے بائیں کی طرف، بائیں گھوڑے دائیں کی طرف، آگے کے گھوڑے پیچھے کی طرف، پیچھے کے گھوڑے آگے کی طرف۔ اب ایک مرتبہ جناب قاسم کا لاشا جو کرتے میں تھا پامال ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین نے ہر طرف ڈھونڈا، کہیں نہ ملا تو ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، کہا قاسم تمہیں میری محبت کی قسم بتا دو کہاں ہو؟ تو کہیں دائیں سے آواز آئی چچا جان میں یہاں ہوں، کہیں بائیں سے آواز آئی چچا